افغانستان نے بھارت کو اس کے یوم جمہوریہ پر جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ افغان طالبان یوں تو کئی ماہ سے ایک کے بعد دوسرے شہر کا قبضہ سنبھال رہے تھے، مگر دارالحکومت پر پنجے گاڑنے کے لیے قسمت نے ایک ایسی تاریخ چن دی جس پر بھارتی سرکار کے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ توسیع پسندی کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور افغانستان کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کے ارمان ٹھنڈے ہو گئے۔ اب افغانستان میں طالبان کی عملداری ہے اور یہ مودی سرکار پر بہت بھاری ہے۔ کیوں نہ ہو، آخر بھارتی حکومت نے ہمیشہ سے طالبان کے مقابلے میں ماضی کے شمالی اتحاد کی مدد کی تھی اور کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ نہ صرف شمالی اتحاد افغانستان کی چٹانوں سے پس جائے گا بلکہ وہ غنی حکومت بھی بوریا بستر لپیٹ کر بھاگے گی جو آخری لمحات تک بڑکے مار رہی تھی۔ عقل کی اندھی اور بہت گھمنڈی بھارتی سرکار دوحہ معاہدے کو بھی غور سے نہیں سمجھ سکی تھی۔ کم سے کم دوحہ معاہدے پر غور کیا ہوتا تو آج اپنی خارجہ پالیسی کی چتا جلتی نہ دیکھتی، کانٹوں پر کروٹیں نہ بدلتی۔ دوحہ معاہدے میں صاف واضح تھا کہ طالبان افغانستان کی زمین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے ہی نہیں دیں گے۔ مودی سرکار سمجھی تھی کہ اتحادیوں سے مطلب یہ ہے کہ طالبان بھارت کی آنکھوں میں بھی آنکھیں نہیں ڈالیں گے۔ خارجہ پالیسی میں خود کو چیمپئن سمجھنے والے بے عقل بھارت کو اتنا بھی سمجھ نہ آیا کہ اگر طالبان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ افغان سرزمین امریکہ یا اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طالبان ہی کی حکومت بننے جا رہی ہے، وہی وزارت داخلہ اور دفاع سنبھالیں گے، وہی خارجہ پالیسی بنائیں گے۔ بھارتی سرکار مقبوضہ کشمیر کی حیثیت یک طرفہ بدل کر اپنے عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف رہی، مگر طالبان نے 15 اگست کو کابل پر قبضہ کیا تو اب مودی سرکار کے طوطے اڑ گئے۔ ہوش و حواس اڑنے بھی چاہیے کیونکہ بھارت نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری افغانستان کے ایسے علاقوں میں کی تھی جہاں اس وقت طالبان فعال نہیں تھے، یعنی بھارت نے طالبان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی سازش کی تھی۔ آج اپنے ہی ہاتھ پیر کٹوا لیے، مگر یہ اختتام نہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔